السلام علیکم دوستو، آج میں ایک بڑا خاص پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور یہ پروگرام آپ کی دلچسپی کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ پروگرام ہے تھیٹر میں فحاشی، اور بڑھتی ہوئی فحاشی نہیں، کب اس کا آغاز ہوا، کیسے ہوا، کون کون سی فنکار آئے ہیں جن کا نام فحاشی میں سر فہرست رہا اور ان کی وجہ سے تھیٹر میں ہر فحاشی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، وہ کون تھیں؟ ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن اگر ہم دو چار نام لیں تو اس میں آفرین خان ایک ایسی اداکارہ تھیں کہ جنہوں نے فحاشی کو اتنا فروغ دیا کہ ہر بندہ حیران رہ گیا۔ آفرین خان کے بعد اگر آپ کسی اور طرف آئیں تو جیا بٹ ایک ایسی فنکارہ تھی کہ جنہوں نے فحاشی میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ جیا بٹ کے بعد بہت سارے نام اس لائن میں آئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ جی جناب ہم جو ہیں فحاشی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ جناب جن جن لوگوں پر فحاشی کی وجہ سے پابندی لگتی رہی اور ان کے نام اس لسٹ میں آتے رہے، ان کا ذکر کرنا یہاں بے پناہ ضروری سمجھتا ہوں۔ نرگس ایک ایسی اداکارہ تھی جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بے پناہ فروغ دیا، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ نرگس ہمارے ملک کی ایک ایسی ٹیلنٹڈ اداکارہ تھی جو ہر تھیٹر میں آنے والے کے لیے آئیکن ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام میری نظر میں نہیں کیا کہ جس کو ہم اس زمرے میں لا سکیں جس زمرے میں باقی فنکارائیں تھیں۔ ویسے تو شہرت حاصل کرنے والی فنکاراؤں میں ندا چودھری تھیں، ندا چودھری کے بعد سائمہ خان، سائمہ خان کے بعد بہت ساری ایسی اداکارائیں آئیں کہ جنہوں نے کوشش کی کہ ہم فحاشی میں بازی لے جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ بازی لے جائے۔ آفرین پری ہوں یا مہنور ہوں، ان لوگوں نے جہاں بولڈ کام کیا وہیں پر اپنے ٹیلنٹ کو بھی منوایا۔ ندا چودھری نے اگر بولڈ کام کیا تو اپنے ٹیلنٹ کو بھی منوایا۔ ہمارے ملک میں تھیٹر مالکان کا، پروڈیوسرز کا، ڈائریکٹرز کا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈرامے میں گلیمر نہ ہو، ڈرامہ بولڈ نہ ہو تو کوئی دیکھنے نہیں آتا، لوگ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا بہت گلیمر ڈالنا پڑتا ہے۔ ہر فنکارہ جو اس شعبے سے وابستہ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جناب ہم نے کبھی کوئی غلط کام، کوئی فحش کام نہیں کیا۔ شیزہ بٹ ہو یا ہنی شہزادی ہوں، انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہم نے وہی کیا جو پبلک ڈیمانڈ تھی، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایک دائرے سے زیادہ بڑھ کے ہو۔ ندا چودھری بھی یہی کہتی ہیں، آفرین پری بھی یہی کہتی ہیں، آفرین خان کا بھی یہی ماننا ہے، اور اسی طرح ہر بندی جیا بٹ ہوں یا کوئی بھی ہو وہ یہی کہے گی کہ جناب ہم نے کسی قسم کی فحاشی نہیں کی۔ اگر فحاشی نہیں کی تو آپ پہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ آپ کے اوپر یہ الزام کیوں آتا ہے کہ آپ فحاشی کو فروغ دے رہی ہیں؟ میں نہیں کہتا، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور آرٹ کاؤنسلز والے کہتے ہیں۔ پائل چودھری ایک ایسا نام رہا جس کی وجہ سے الحمرا پہ ڈرامے جو ہے لگنا بند ہو گئے، اور پائل چودھری نے بھی یہ کہا کہ میرے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے وہ سراسر غلط ہیں، میں ان کو نہیں مانتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملکی فنکار آئے ہیں جن کے اوپر رات دن یہ الزام لگتا ہے کہ جناب انہوں نے بہت ولگیرٹی پھیلائی، فحاشی کی آخری حدوں کو چھو گئیں، ان کے جو گانے ہیں آپ دیکھ لیں، ان کے کلپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ٹیلنٹ سے جو کام لے سکتی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ فحاشی کریں یا غلط کام کریں۔ ان فنکاراؤں پر لگنے والی پابندی محض ایک آدھ دن کی ہوتی ہے اور وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔
اب پنجاب آرٹ کونسل والوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم بہت سخت ایکشن لیں گے اور تھیٹرز کو جو ہے قانون کے دائرے میں لائیں گے اور پرانے تھیٹر کی جو ہے نا بحالی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم کتنا اچھا ڈرامہ جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. جو شخص بھی 5,000 10,000 کا ٹکٹ خرچ کر کے تھیٹر جاتا ہے تو وہ اپنی تفریح و تباہ کے لیے وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اسے دیکھنا ہوتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جناب یہ جو کام ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اسے ہم کہتے ہیں پبلک ڈیمانڈ. پبلک ڈیمانڈ کو کون ختم کر سکتا ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جناب ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی رویوں میں تبدیلی لائیں اور یہ جو فنکارائیں ہیں ان پر جو الزامات ہیں اس کو جو ہے نا لگانے کے بجائے کوئی بہتر حکمت عملی اپنائیں تاکہ یہ جو ہے ڈرامہ انڈسٹری، تھیٹر ڈرامہ انڈسٹری یہ بند نہ ہو. اور ہمارے بہت ہی زبردست اداکار ہیں یاسر حسین، انہوں نے جو مشورہ دیا ہے اس پہ غور کریں کہ جو ایڈلٹ تھیٹر ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور جو اچھا فیملی تھیٹر ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے. اسی صورت میں یہ دونوں سلسلے جاری بھی رہ سکیں گے اور حکومت کو ریونیو کی صورت میں بہت بڑی رقم بھی ملتی رہے گی. تو مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.